فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماہ رواں اسلامی اعتبار سے سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اسلامی تاریخ کے حوالہ سے جہاں اور بہت سے واقعات رونما ہوئے، وہیں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت فرمائی وہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو اس کا آغاز ہوا۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے ہجرت مدینہ منورہ کا جو سفر ہے اس سفر کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہجرت مدینہ منورہ ایک لمبا عنوان ہے، اگر تفصیل میں جائیں تو پھر بہت زیادہ وقت چاہیے۔ میں اختصار کے ساتھ چند پہلو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ ہجرت مدینہ منورہ کا پس منظر کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام اسلام قبول کرتے، مشرکین مکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے، جو صحابی بھی اسلام قبول کرتے انہیں پریشان کیا جاتا، میرے محبوب سے صحابہ کے دکھ دیکھے نہیں جاتے۔ بالآخر کملی والے نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم یثرب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام نے ایک ایک دو دو چار چار کر کے جس طرح بھی جس صحابی کو موقع ملا مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ اب یہ بھی مکے کے کافروں اور مشرکوں سے برداشت نہ ہوا کہ نبی کے صحابہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کر آزادی کے ساتھ اپنے دین شریعت پہ عمل کریں، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو بجا لائیں۔ یہ بھی ان سے برداشت نہیں۔ صحابہ ہجرت کر رہے ہیں،
پھر بھی صحابہ کرام کو پریشان کر رہے ہیں۔ چلتے چلاتے مدینہ منورہ میں امام الانبیاء، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، چند ایک بیمار، ضعیف اور کمزور لوگ رہ گئے، باقی سبھی نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے دار الندوہ کے اندر میٹنگ رکھی گئی، اجلاس اور مشورہ رکھا گیا۔ بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، بڑے بڑے سردار جو ہیں اس اجلاس میں شریک ہوئے، اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ان کا اجلاس شروع نہیں ہوا، ایک بوڑھا آدمی، اللہ اکبر، وہ بھی دار الندوہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، دیکھ کر پوچھنے لگے تو کون ہے؟ کہتا ہے میں بھی نجد کا ایک شیخ ہوں، ایک بڑا ہوں نجد کا۔ اصل میں تھا شیطان جو اس طرح کی صورت بنا کے، اس طرح کا حلیہ بنا کے اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے آیا۔ اچھا تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہتے میں بزرگ آدمی ہوں، بڑی عمر کا آدمی ہوں، میں تمہارے مشورے میں شامل ہو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی اچھی رائے اور اچھا مشورہ دوں۔ اسے بھی بلا لیا، شیطان کی کابینہ پوری ہو جاتی ہے اور مشورہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، اب مشورہ شروع ہوا، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ اکثر جو ہیں وہ تو مدینہ منورہ چلے گئے، اب اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی مکہ مکرمہ چھوڑ جائیں گے، کوئی ایسا حربہ استعمال کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کا راستہ روک لیں، اللہ کے نبی کو نہ جانے دیا جائے، یہ صحابہ کرام کے پاس نہ جائیں۔ ایک نے مشورہ دیا، اس نے کہا یوں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو قید کر دیتے ہیں، اگر قید کریں گے اللہ کے نبی یہاں سے جا نہیں سکیں گے۔ جب اس نے قید کا مشورہ دیا، سننا ذرا، شیطان لعین بولتا ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں، صحابہ کی عظمت اور شان پہ شیطان کہنے لگا نا اس مشورے پہ عمل نہ کرنا، اللہ کے نبی کو قید نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا تم نہیں جانتے، صحابہ تو نبی کی خوشبو کو بھی پہچانتے ہیں، صحابہ نبی کی خوشبو کو بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 1450 سال کے بعد اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی نہ آئے، مرزا لعین جیسے کو سمجھ نہیں آتی نہ آئے، لیکن دیکھیے شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے قید نہ کرنا۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار ہیں، ان کے جو وفادار ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، وہ اپنے نبی کی خوشبو کو بھی پہچانتے ہیں۔ اگر تم قید کرو گے وہ خوشبو کو سونگتے سونگتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں تم نے حضور کو قید کیا ہوگا۔ اور اگلی بات یاد رکھو، انہیں اپنی جانیں بھی قربان کرنا پڑی، وہ اپنی جان بھی قربان کر کے مصطفیٰ کو آزاد کروا لیں گے۔ یہ شیطان کہتا ہے اگر انہیں اپنی جانیں بھی دینی پڑی، وہ اپنی جانیں قربان کر کے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کروا لیں گے۔ دوسرا مشورہ سامنے آیا، ایک اور کہنے لگا پھر یوں کرو نا، ان کو یہاں سے نکال دو، ان کو اپنے وطن سے نکال دو، جلا وطن کر دو۔ شیطان پھر بولا، کہتا نا یہ کام بھی نہ کرنا، اگر تم نے یہ کام کیا یہ بھی تمہارے فائدے میں نہیں نقصان میں ہوگا۔ کیوں؟ جب ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے نعوذ باللہ
پھر ہمیں نقصان کیسے ہوگا؟ شیطان کہنے لگا تم نہیں جانتے اللہ نے ان کو جو آواز دی ہے، اللہ نے ان کی زبان مبارک میں جو تاثیر رکھی ہے، تم نہیں جانتے ان کے پاس جو کلام ہے وہ دلوں کو کیسے مسخر کرتا ہے، تم نہیں جانتے اللہ نے ان کو جو اخلاق دیا ہے وہ کیسے ماحول بناتا ہے، تم یہاں سے نکالو گے وہ جہاں جائیں گے اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کلام کی تاثیر کی وجہ سے، قرآن کریم کی تاثیر کی وجہ سے وہاں پہ اپنا جہاں بسائیں گے، لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا وہ تم پہ حملہ آور ہوں گے اور تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس لیے اس مشورے پہ بھی عمل نہیں کرنا۔ ابو جہل بولا، کہتا پھر میرا مشورہ سنو۔ کیا مشورہ ہے؟ کہتا ہے جتنے قبیلے ہیں نا سبھی قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لیا جائے، اللہ اکبر، اور سب اکٹھے ہو کے یک بارگی اللہ کے نبی پہ حملہ کر دیں اور نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دیا جائے۔ اب اتنے قبیلے ہوں گے، اللہ کے نبی کا قبیلہ جو ہے وہ کس کس سے لڑیں گے؟ اللہ اکبر، وہ دیت کا مطالبہ کریں گے، ہم سب مل کے دیت ادا کر دیں گے۔ شیطان کہنے لگا یہ مشورہ بہت اچھا ہے، اس مشورے پہ عمل کیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کیا مطلب؟ نہ حضور ہوں گے، نہ قرآن کی تلاوت ہوگی، نہ حضور ہوں گے، نہ نعرہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، کوئی کھیتیاں اگانے والا نہیں، الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ۔ مگر کون ہے؟ سارے نہیں کہتے کون ہے؟ اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ کہاں نہ حضور ہوں گے اور نہ یہ باتیں ہوں گی، نہ ہمارے بتوں کو جھٹلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ اتفاق ہو گیا کہ جناب ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان جمع کیا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا دیر نہ کی جائے، آج ہی کی رات اس کام کو تمام کیا جائے، تکمیل تک پہنچایا جائے۔ بہت اچھا، آج رات حضور کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، اور جب حضور صبح اٹھیں گے اپنے گھر سے حجرہ مبارک سے باہر آئیں گے تو ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ پروگرام بنا، ادھر جبرائیل امین پیغام لے کے میرے محبوب کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کو قتل کر دیا جائے، نبی کو قید کر دیا جائے، نبی کو اس ملک سے ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ، اور اللہ پاک اپنی تدبیر کر رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد رکھنا سبھی کی تدبیروں پہ تدبیر غالب کس کی آتی ہے؟ میرے بھائیو، یہ عقیدہ بھی ہے، یہ نظریہ بھی ہے۔ اگر آج امت کو یہ سبق دیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، آج پورے ملک میں، پوری دنیا میں جو لڑائیاں ہیں وہ حسد کی بنیاد پہ ہیں۔ کس کی بنیاد پہ؟ حسد کی بنیاد پہ ہیں۔ آج ہر بندہ دوسرے بندے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا انسان کے سوچنے اور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو حکم خدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ، فرمایا وہ اپنی تدبیریں، اپنے مکر کر رہے تھے، اور اللہ تدبیر کر رہے تھے۔ کس بات کی تدبیر کر رہے تھے؟ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ میں نے کہا ادھر شیطان کی مجلس کے اندر ابو جہل اور جناب والا عتبہ شیبہ، ان کی مجلس کے اندر فیصلہ یہ ہوا کہ نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ آسمانوں پہ فیصلہ ہوا نبی کو بچا لیا جائے۔ ادھر فیصلہ ہوا کہ نور نبوت کو مٹا دیا جائے، ادھر فیصلہ ہوا نور نبوت کو چمکا دیا جائے۔ میں نے کہا ادھر فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ ہوا؟ اللہ اکبر، کہ برباد کر دیا جائے۔ ادھر فیصلہ ہوا کہ مدینے کو آباد کر دیا جائے۔ ادھر فیصلہ ہوا
اللہ اکبر، ادھر فیصلہ کرنے والے ظلمت اپنے غرور میں تھی، اور ظلمت ہوتی بھی غرور ہی میں ہے، ظلمت اپنے غرور میں تھی، ادھر رب کی رحمت اپنے سرور میں تھی۔ میں نے کہا سننا دنیا والو، جدھر بربادی کے فیصلے ہو رہے ہیں ادھر کا منظر بھی دیکھنا اور ادھر کا منظر بھی دیکھنا۔ میں نے کہا ادھر کیا تھا؟ ادھر بوڑھا شیطان زندیق تھا، اور ادھر مصطفیٰ کے قدموں میں ایک صدیق تھا۔ میں نے کہا ادھر ایک زندیق تھا، اللہ اکبر، ادھر صدیق تھا۔ ادھر فیصلے برباد کرنے کے ہیں، ادھر فیصلے مدینے کو آباد کرنے کے ہیں۔ جبرائیل امین آ گئے، اللہ کے نبی آپ انتظار میں تھے، وہ گھڑی آ گئی، وہ وقت آ گیا، اللہ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی ہے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت نقل کرنے والے ہیں۔ میرے محبوب نے جبریل سے پوچھا، جبریل اکیلا جاؤں گا یا میرا کوئی رفیق سفر ہوگا؟ فرمایا کملی والے آپ اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کی ہجرت کا فیصلہ بھی عرشوں پہ ہوا ہے، اور آپ کا جو رفیق بنے گا اس کا فیصلہ بھی عرشوں پہ ہوا ہے۔ حضور آپ نے اکیلے نہیں جانا، اس سفر میں آپ کا رفیق بنے گا تو ابو بکر صدیق بنے گا۔ میں نے کہا جبریل نے کہا ہوگا کملی والے ایک سفر آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، ایک سفر آپ صدیق کے ساتھ کریں گے، لیکن میں جبریل وہ ہوں جو صدیق کی طرح ماں وفا، میرے محبوب میں آپ کے ساتھ سفر پہ گیا نا، اللہ اکبر، تو میں آپ کے قدموں میں آیا تھا، لیکن یہ سفر بڑا پیارا ہے، یہاں پہ صدیق آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ صدیق کے پاس جائیں گے۔ سبحان اللہ، عظمتیں ہیں نا، عظمتیں ہیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، جبرائیل امین نے پیغام دے دیا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے گا، ہم صدیق صدیق کیوں کرتے ہیں اور صدیق سے جلنے والا کیوں جلتا ہے؟ سنیے گا، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ میری اور آپ کی پیاری اماں نقل کرتی ہیں رضی اللہ عنہا، فرمایا دوپہر کا وقت تھا، حضور تشریف لائے، اللہ کے نبی تشریف لائے نا، دروازے پہ دستک دی ہے، جناب صدیق اکبر نے پوچھا کون دروازے پہ؟ حضور نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر دوڑ کر آئے، دروازہ کھولا، میرے محبوب نے فرمایا صدیق اللہ کا حکم آ گیا، مجھے ہجرت کا حکم جبریل نے آ کر سنایا ہے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا ابو بکر اس صدیق میں، اس سفر میں جو میرا رفیق بنے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ اماں فرماتی ہیں میں نے سنا تھا کہ لوگ خوشی میں روتے ہیں، لوگ خوشی میں، لیکن دیکھا میں نے پہلی مرتبہ جب حضور نے فرمایا نا ابو بکر تو میرا رفیق بنے گا، فرمایا میرے والد کو اتنی خوشی ہوئی کہ آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی واپس تشریف لائے، شام کا وقت، رات کا وقت ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو مشورہ ہوا اور شیطان نے جس مشورے کی تائید کی اسی کے مطابق اندھیرا پھیلتے ہی انہوں نے جناب میرے محبوب کے حجرہ مبارک کو گھیر لیا، تلواریں ہاتھوں میں ہیں، اور کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ آج حضور کو مٹا دیں گے، آج کام تمام کر دیں گے۔ میرے محبوب اندر تشریف فرما ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی یہ میرا بستر ہے، یہ میری سبز رنگ کی چادر ہے، اوڑھیے اور سو جائیے اور صبح اٹھیے گا، یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو لوگوں کے سپرد کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیے، میں قربان جاؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے ساتھ
چارپائی پہ لیٹ گئے، بستر پہ لیٹ گئے. میں نے جناب علی سے پوچھا، میں نے کہا باہر تلواروں والے ہیں اور وہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈر کوئی نہیں، آپ کو خوف کوئی نہیں. کہا مجھے اپنے نبی کی زبان پہ یقین ہے. کہہ دو سبحان اللہ. مجھے اپنے نبی کی زبان پہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علی سو جا، علی صبح اٹھنا، امانتیں لوگوں کے سپرد کرنا اور مدینے آ جانا. کہاں آ جانا؟ کہا جب حضور نے کہہ دیا ہے تو اب مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا. اب علی مدینے جائے گا. علی مدینے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میرے محبوب یوں باہر نکلے. ابو جہل جب 100 بندہ تلواریں لے کے کھڑا ہو، اللہ اکبر، پھر طاقت پہ مان تو ہوتا ہے. اس وقت دنیا کو سمجھ نہیں آئی، آج دنیا مانتی ہے. 2001 میں چلیے، ساری دنیا نے وویلا کیا، اب نہیں بچے گا افغانستان. کیوں جی؟ کہتے جی اب سپر پاور نے حملہ کیا ہے. میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے، سپر پاور کوئی نہیں، سپر پاور ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جس کے پاس یہ کلمہ ہے وہی سپر پاور ہے. لوگ کہتے تھے مولویاں دا دماغ خراب ہے، مولوی تے ایویں گلاں کر دینے. میں نے کہا گزرے نا 20 سال، اب ہر بندہ کہتا ہے سپر پاور ہے اللہ، لا الہ لا الہ. انہاں دیکھیا نا پھر پراں تے پنگا پائیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ رب نے دکھایا، یہ رب نے کیا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو دکھایا. او کمزور ایمان والو، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ. رب بڑا بے نیاز ہے. رب کیا ہے؟ سارے نہیں بولتے رب کیا ہے؟ طاقتوں واقتوں سے کچھ نہیں ہوتا. وہ جب مروانے پہ آئے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے. وہ جب کام لینے پہ آئے تو لنگڑے مچھر کو کہتا ہے چل نمرود کے دماغ میں پہنچنا. اللہ اکبر. اسی نمرود کے سر میں جوتے پڑتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. اللہ اکبر. اسی کے سر میں جوتے پڑتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ رب وہ ہے جو جوتے مروا رہا ہے. کہہ دو بے شک. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، نشہ ابو جہل کو، اور کہتا کیا ہے؟ اونچی آواز میں کہہ رہا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے تھے، حضور یوں کہتے تھے کہ میرا کلمہ پڑھ لو، میرا کلمہ پڑھو گے تو دنیا میں بادشاہت کرو گے، دنیا میں راج کرو گے، مرنے کے بعد جنت ملے گی. اور اگر میرا کلمہ نہ پڑھا تو میرے ساتھیوں کے ہاتھوں مارو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم ملے گی. فخر سے کہتا ہے نعوذ باللہ یہ تو ایسی باتیں کرتے تھے، آج ہمارے ہی ہاتھ سے نعوذ باللہ انہیں ختم کر دیا جائے گا. جب اس نے یہ جملے کہے نا، اللہ کے نبی باہر نکل رہے تھے. میں قربان جاؤں، ہاتھ میں مٹی ہے، خاک ہے، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں حکم ربی کے مطابق، اور میرے محبوب نے نکلتے ہوئے فرمایا ابو جہل میں کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، ہاں جو میرا کلمہ پڑھے گا دنیا میں بادشاہت کرے گا، آخرت میں اللہ اسے جنت نصیب فرمائیں گے. اور جو میرا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ میرے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا جائے گا اور آخرت میں جہنم ملے گی. اور میرے محبوب نے فرمایا ابو جہل سن لے، تو بھی میرے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا جائے گا. میرے محبوب نے یوں مٹی پھینکی ہے اور میرے محبوب نکلے ہیں. میں نے کہا نکل کے جا کہاں رہے ہیں؟ سارے دیکھنا. میں نے کہا روک لو، اگر کسی سے روک رہو تو ہو سکتا ہے روک لو، اگر کوئی روک سکتا ہے نہیں روک سکتا. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. ہوں جنہوں قرآن ہی سمجھ نہیں آندا، جسے پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ گیا، وہ سبحان اللہ کیسے کہے؟ اللہ اکبر. حضور جا رہے ہیں جناب صدیق کی طرف اور قرآن کی آیت کی تفسیر بن رہی ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو میں اللہ مدد کروں گا. میں کون کروں گا؟
مفسرین نے لکھا ہے فقد نصرہ اللہ، اللہ نے جو مدد کی ہے نا ہجرت کی رات حضور کی، وہ صدیق کی صورت میں کی ہے۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ، جن کے سینے ٹھنڈے ہو رہے ہیں وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر یوں فرماتے، فرمایا حضور کی مدد نہ کرنے پہ سب پہ عتاب ہے، اللہ اکبر، لیکن اگر اس سے کوئی علیحدہ ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ فرماتے تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو گے تو میں اللہ مدد کرنے والا ہوں۔ اللہ نے مدد کیسے کی ہے؟ صدیق کی صورت میں کی ہے۔ میرے محبوب جا رہے ہیں صدیق کی طرف، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اب چونکہ وقت تھوڑا اور باتیں زیادہ ہیں، میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا۔ صدیق کا گھرانہ تو تھا ہی نبی پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسما نے کھانا تیار کیا، ناشتہ تیار کیا، اب جس چیز میں جس میں وہ کھانا اور ناشتہ ڈالا اس برتن کا منہ باندھنا ہے، کپڑا مل نہیں رہا، کیا کیا؟ جلدی سے اپنے دوپٹے کو پھاڑا، دو حصے کیے۔ میرے محبوب نے دیکھا، فرمایا ذات النطاقین، اللہ اکبر، میرے محبوب نے وہیں پہ لقب دے دیا یہ سیدنا صدیق اکبر کا گھرانہ ہے جس نے سب کچھ اپنے نبی پہ قربان کیا۔ ایمان والو، میں ساری تفصیلات، ساری گفتگو چھوڑ کے ذرا سفر کا آغاز دیکھیے نا۔ رات کا وقت ہے، ایک صدیق ہے، ایک مصطفیٰ ہے، ایک صدیق ہے، ایک مصطفیٰ ہے، ایک صدیق ہے، ایک مصطفیٰ ہے، یوں دونوں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ کسی سے کہنا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، پیر سے مرید کہے کوئی کمال نہیں، شاگرد اپنے استاد کو کہے کوئی کمال نہیں، قربان جاؤں محب اپنے محبوب کو کہے کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ محبوب اپنے محب کو کہے، پیر اپنے مرید کو کہے، استاد اپنے شاگرد کو کہے۔ کملی والے سے میں بھی پیار کرتا ہوں، آپ بھی پیار کرتے ہیں، میں نے کہا یہ بھی کمال ہے، لیکن وہ کمال اصل کمال ہے کہ جب حضور محبت کا اظہار فرمائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ منظر دیکھیے گا، سیدنا صدیق اکبر ہیں، یوں سفر جاری ہے، کبھی دوڑ کے آگے چلے جاتے، کبھی دوڑ کے پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے محبوب نے دیکھا، اب ذرا سنیے گا، میرے محبوب فرمانے لگے ابو بکر یہ کیا کرتا ہے؟ کبھی دوڑ کے آگے چلا جاتا ہے، کبھی دوڑ کے پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آقا جب مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کوئی آگے سے آپ پہ حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کے آگے چلا جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں آ جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے، بائیں آ جاتا ہوں۔ ایمان والو سننا، اگر ایمان ٹھنڈا ہو تو پھر اظہار بھی کیجئے۔ صدیق اکبر نے اتنے جملے کہے، میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو یہ چاہتا ہے کہ جدھر سے بھی حملہ ہو میں بچ جاؤں اور تو مجھ پہ قربان ہو جائے، میں قربان جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں یہی چاہتا ہوں کہ جدھر سے بھی حملہ ہو کملی والے بچ جائیں، صدیق نبی کے قدموں پہ قربان ہو جائے، میں قربان جاؤں۔ کیسی عظمت ہے جناب صدیق اکبر کی۔ سفر جاری ہے، بس اشارتاً سنتے جائیے۔ جناب صدیق اکبر نے یوں میرے محبوب کے پاؤں کی طرف دیکھا، میرے محبوب کے مبارک پاؤں نکیلے پتھر، رات کا وقت زخمی ہو گئے۔ جناب صدیق نے دیکھا حضور آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہیں۔ صدیق ہاں زخمی ہیں، تیرے بھی تو ہیں، تیرے پاؤں کوئی لوہے کو تو نہیں؟ کہا آقا آپ آقا ہیں، صدیق غلام ہے،
آقا کی بات اور ہوا کرتی ہے، غلاموں کی بات اور ہوا کرتی ہے۔ آقا آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہیں؟ جی ابو بکر زخمی ہیں۔ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، آقا صدیق سے برداشت نہیں ہوتا۔ صدیق کیا کرے گا؟ کہا آقا صدیق سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابو بکر یہاں سواری تو ہے نہیں۔ کہا آقا سواری نہیں، ابو بکر تو ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کی محبت کا پہلا استاد ہے تو ابو بکر ہے۔ جو ابو بکر کا شاگرد نہیں بنے گا اسے نبی کی محبت نصیب۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، آقا سواری نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ ابو بکر تو ہے نا۔ ابو بکر کیا کرے گا؟ آقا سواری نہیں تو ابو بکر سواری بن جائے گا۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ میں نے کہا مجھے پھر کہنے دینا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ آئے، صدیق لے کر کھڑے ہوئے، غار ثور کی طرف چڑھنا شروع کیا۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ حضرت عباس ہیں میرے محبوب کے چچا، مکان تعمیر کیا، میرے محبوب تشریف لے گئے۔ چچا مکان بڑا پیارا تعمیر کیا ہے، لیکن بارش ہوگی پر نالا تو لگایا نہیں، پانی کہاں سے گرے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھتیجے یہ پرنالا ہے، میں لگانا چاہتا ہوں، لیکن اب جہاں آپ کا حکم ہوگا وہاں لگے گا، یہاں پہ لگا دیجئے۔ میرے بھتیجے میرا دل کرتا ہے ہاتھ آپ کے ہو اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے لگا دیجئے نا۔ چچا جگہ اونچی ہے، ہاتھ کیسے جائے گا؟ فرمایا میں نیچے آتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ آئیے، میں آپ کو لے کے کھڑا ہوتا ہوں، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے پرنالا لگا دیجئے۔ سنیو توجہ رکھنا، اللہ اکبر۔ حضرت عباس کے کندھوں پہ امام الانبیاء آئے ہیں، حضرت عباس اٹھنے لگے ہیں، ہاں اٹھ نہ سکے، دونوں ہاتھ یوں زمین پہ آ گئے، نبوت کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ میرے محبوب نے مسکرا کے کہا چچا نبوت کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ نبوت کا بوجھ اٹھانا، پھر مجھے جملہ کہنے دینا، نبی کے کندھوں پہ آنا اور ہے، نبی کو کندھوں پہ اٹھانا اور ہے۔ اعزاز ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اعزاز نہیں ہے، اعزاز ہے۔ نبی کے کندھوں پہ آنا بھی اعزاز ہے، نبی کو کندھوں پہ اٹھانا بھی اعزاز ہے، لیکن بھائیو فرق ہے، نبی کے کندھے پہ آنا اور ہے، نبی کو کندھوں پہ اٹھانا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ حضور کے کندھے پہ کون آیا تو نام کئی ملیں گے، حضرت حسن، حضرت حسین، ایک یتیم بچہ غل، اسی طرح حضرت علی کا نام آتا ہے، نام کئی ملیں گے، لیکن حضور کس کے کندھے پہ آئیں وہ تاریخ میں نام ملے گا تو صرف ایک ابو بکر صدیق کا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر سبحان اللہ کہو تو میں ایک بات اور سنا، جناب صدیق اکبر لے کے چلے نا، غار ثور کے دروازے پہ پہنچے، اللہ اکبر، صدیق اکبر نے حضور کو اتارا۔ اب حضور ہر جگہ اول ہیں، حضور ہر جگہ کیا ہیں؟ جب غار ثور کی باری آئی نا تو صدیق عرض کرتے ہیں آقا غار ہے، کوئی موذی ہو سکتا ہے، محبت دیکھیے، کوئی موذی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی آپ باہر ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میرے محبوب کی اجازت سے صدیق اندر گئے۔ کہاں گئے؟ اندر گئے۔ اللہ کے نبی کوئی موذی ہو، کوئی سانپ بچھو، کوئی شیر، کوئی چیز بھی ہو تو پہلے صدیق پہ حملہ کرے۔ کس پہ حملہ کرے؟ صدیق پہ حملہ کرے۔ کملی والے نے فرمایا ابو بکر ایک یہ غار ہے، ایک قبر ہے، آج میرے اوپر ہونے والے وار تو روک لے، قیامت تک میں روکوں گا، قیامت تک میں روکوں گا، قیامت تک میں روکوں گا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر گئے نا یہاں پہ، پھر میرے علماء، میرے بزرگ پھر بولے، کہا صدیق کیوں گئے؟ صدیق اس لیے گئے کہ غار جو ہے نا اس کی مناسبت دل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ فرمایا یاد رکھنا جب تک صدیق غار میں نہیں گئے اس غار کو صاف کر کے کلیئر کر کے میرے محبوب کو نہیں فرمایا حضور آ جائیے،
اس وقت تک حضور نہیں آئے۔ فرمایا یاد رکھنا جو دل بھی ہے اس دل میں پہلے صدیق کی محبت جاتی ہے، وہ جا کے ماحول بناتی ہے، پھر نبوت کی محبت آتی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، سارے سوراخ بند کیے، اللہ اکبر، پھر میرے محبوب کو آواز دی ہے، جناب صدیق اکبر نے ایک سوراخ بچا، اس پہ ایڑی لگائی، جب اس پہ ایڑی لگائی میرے محبوب تشریف لائے۔ میرے محبوب تھکے ہوئے، تھکا تو صدیق اکبر بھی تھے، لیکن رب نے یوں ہی رفیق کا آپ کے لیے اہتمام نہیں کیا، آخر صدیق اکبر کا اللہ نے انتخاب کیا ہے تو پھر وجوہات تو ہے نا۔ توجہ رکھنا میرے بھائیوں، جناب صدیق اکبر نے یوں اپنی گود میں اپنے محبوب کو لٹایا۔ اللہ کے نبی آپ تھکے ہیں، آپ آرام کیجئے، صدیق پہرا دے گا، قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی آرام کرنے لگے۔ میرے اللہ نے کہا ہوگا صدیق تو مجھ سے ایک دعا کیا کرتا تھا، النظر الی وجہ رسول اللہ نظر میری ہو، چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ صدیق آج اس دعا کو قبولیت کا میں نے شرف بخشا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مانا؟ پہلے تو نبی کو دیکھتا تھا، دیکھنے والی اور آنکھیں بھی ہوا کرتی تھی۔ صدیق آج تیری گود ہے، اتنے قریب سے یا تو صدیقہ نے دیکھا ہے یا صدیق نے دیکھا ہے۔ صدیق دیکھ لے، آج کوئی دیکھنے والا نہیں، آج نظر تیری ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ نظر تیری ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے، کہہ دو صلی اللہ۔ میرے بزرگ یہاں یوں کہتے ہیں، کہا پھر صدیق نے اللہ اکبر نبی کے چہرے پہ نظریں گاڑی ہیں، پھر میرے نبی کا دیدار۔ آپ کسی بندے کو دیکھو نا، وہ جاگ رہا ہو، اس کی آنکھیں کھلی ہوں، آپ اچھی طرح اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کی آنکھیں بند ہوں، پھر آپ اس کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے محبوب کو صدیق کی گود میں سلا دیا۔ اللہ نے محبوب کو صدیق کی گود میں کیا کر دیا؟ دشمن پیچھے ہو، رات کا وقت ہو، غار ہو، بندے کو نیند کہاں آتی ہے؟ قربان جاؤں، میرے محبوب صدیق کی گود میں لیٹے ہیں، اللہ نے سلا دیا، صدیق دیکھ لے، میں قربان جاؤں۔ علماء فرماتے ہیں ساری دنیا قرآن پڑھ کے نبی کے چہرے کو دیکھتی ہے، اللہ اکبر، اور آج صدیق نبی کے چہرے کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ نیچے سے آیا ایک موذی سانپ، اس نے جناب صدیق اکبر کو ڈسا، ایک بار، دو بار، تین بار۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو حرکت نہ دی۔ صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو حرکت نہ دی۔ کیوں نہ دی؟ یہ وجہ میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں دو چار باتیں آیت کے حوالے سے ہو جائیں، پھر میں بات سمیٹتا ہوں۔ توجہ رکھنا، صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو حرکت نہ دی۔ زہر تو زہر ہے، زہر نے اثر کیا نا، تو تکلیف کی وجہ سے صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آیا۔ سبحان اللہ، واہ صدیق تیری عظمتیں، قربان جاؤں، تیری عظمتوں کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے گا، آنسو آیا، اب تلاش کیجئے وہ آنسو گرا کہاں پہ ہے، تلاش کیجئے وہ آنسو گرا کہاں پہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ آنسو گرا ہے تو وضحا والے مکھڑے پہ گرا ہے۔ آنسو باہر کی چیز ہے یا اندر کی چیز ہے؟ میں نے کہا وہ جو کہتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، صدیق اوپر سے کچھ تھا، صدیق اندر سے کچھ تھا۔ میں نے کہا دوڑ کہاں تک دوڑتا ہے، رب نے ہجرت کی رات یہ سفر بھی ختم کر دیا۔ اور دنیا والو، میرا نبی پاک ہے، صدیق کی گود میں آیا، میں نے بتا دیا صدیق کا ظاہر پاک ہے، پھر اندر کی بات رہ گئی۔ یہ آنسو اندر سے آیا، مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا، میں نے دنیا کو بتا دیا صدیق کا باطن بھی پاک ہے۔ میرے بھائیوں صرف دو باتیں، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ
ان اللہ معنا، پوری آیت مبارکہ کی تفسیر کرو پھر تو گھنٹہ پورا چاہیے، میں صرف آخری دو چیزیں، اللہ اکبر، لا تحزن ان اللہ معنا، دنیا والو ذرا اس آیت کو یاد کیجئے، میرے ساتھ پڑھیے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جناب صدیق اکبر نے جب دیکھا ابو جہل کی کمپنی تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر رو کے عرض کرتے ہیں کملی والے دشمن باہر آ گئے، اگر ابو بکر مارا گیا ایک ذات ماری جائے گی، اگر آپ کو نقصان پہنچا پوری امت ہلاک ہو جائے گی، میں قربان جاؤں۔ اللہ نے فوراً آیات اتاری ہیں، میرے محبوب پہ آثار وحی ہیں، اللہ نے اس گفتگو کو نقل کر کے یوں اپنے قرآن کی زینت بنا دیا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کملی والے فرماتے ہیں ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے کیا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا نعوذ باللہ صدیق اکبر ڈر گئے تھے، کیا تھے؟ بولو میرے بھائیو، کیا تھے؟ اس پہ بڑی لچھے دار گفتگو ہے، لیکن ہم باتیں وہ سناتے ہیں جس سے عقیدہ سمجھ آئے۔ کیا سمجھ آئے؟ عقیدہ سمجھ آئے، ذوق بھی بنے، عقیدہ بھی سمجھ آئے۔ کہتے جناب صدیق اکبر ڈر گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے دیکھو رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اپنے لیے رونا اور ہوتا ہے، دوسرے کے لیے رونا اور ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ جسے حضور کی محبت میں رونا نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی اعزاز دنیا میں ہے؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یا تو جان بوجھ کے کر رہا ہے یا تجھے قرآن آتا ہی نہیں۔ تجھے قرآن؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن نے کہا لا تحزن، دو چیزیں ہیں، ایک ہے غم اور ایک ہے خوف، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک کیا ہے؟ غم اور ایک ہے خوف۔ غم دوسرے کا ہوتا ہے، عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جہاں پہ دوسرے کی تکلیف ہونا، دوسرے کا کوئی پریشانی ہو، وہاں لفظ حزن استعمال ہوتے ہیں جس کا معنی غم ہے، جس کا معنی کیا ہے، اور جہاں اپنی ذات کا مسئلہ ہو وہاں لفظ خوف آتا ہے، وہاں پہ لفظ کیا آتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا یوں زمین پہ رکھا، وہ اژدہا بنا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا خوف تھا تو آپ وہاں سے دوڑے، اللہ کیا فرماتے ہیں یا موسیٰ ولا تخف، اے موسیٰ تم خوف نہ کر۔ اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے ہیں، تو بھائیوں نے کیا کہا؟ ابا جان یوں محسوس ہوتا ہے آپ رو رو کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وحزنی الی اللہ۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ڈر تھا تو لفظ خوف استعمال کیا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا غم ہے تو لفظ حسن استعمال کیا۔ قربان جاؤں، قرآن کہتا ہے لا تحزن، ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا، ابو بکر کو مصطفیٰ کا غم تھا۔ اگر سبحان اللہ کہو تو میں آخری بات سنا۔ میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے کیا ہے؟ مفسرین نے نقطہ لکھا ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ کا قرآن میں جہاں بھی ذکر آئے نا وہاں کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی قید ہوتی ہے۔ ان اللہ مع المتقین مع الصابرین مع المؤمنین مع المحسنین، کیا مطلب؟ جب تک ایمان ہے اللہ کا ساتھ ہے، ایمان ختم تو اللہ کا ساتھ بھی ختم۔ قرآن سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ماشاءاللہ، جن کو سمجھ آتا ہے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ان اللہ مع المؤمنین، ایمان ہے اللہ کا ساتھ ہے، مع المتقین تقوی ہے اللہ کا ساتھ ہے، احسان ہے اللہ کا ساتھ ہے، صبر ہے اللہ کا ساتھ ہے۔ جب یہ بات شرط ختم ہوگی تو مشروط بھی ختم ہو جائے گا۔ میں صدقے جاؤں صدیق تیری عظمتوں کے، جب تیرے ساتھ کی باری آئی نا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر کے ساتھ اس شرط کے ساتھ ہوں، بغیر شرط کے کہا ان اللہ معنا۔ کملی والے فرماتے ہیں ابو بکر جو اللہ کا ساتھ میرے ساتھ ہے، میرے صدقے سے تیرے ساتھ بھی ہے۔ مجھے بتاؤ
کسی وقت اللہ کا ساتھ حضور کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضور کے ساتھ نہیں ختم ہو سکتا، اسی طرح صدیق کے ساتھ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ علماء یہاں پہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، صدیق کے ساتھ جو اللہ کا ساتھ ہے نا، ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، نعوذ باللہ، اگر وہ جناب صداقت کی وجہ سے نہیں ہے، احسان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صدیق کی ذات کے ساتھ ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر صدیق اکبر کا ایمان ختم بھی ہو جائے تو اللہ کا ساتھ پھر بھی ختم ہوتا نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔